اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو امام اثر اکیڈمی کی تجوید القرآن کی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کو ہماری پچھلی کلاسز میں ہم جیسے کہ بتا ہی چکے ہیں کہ تجوید القرآن کتنی زیادہ ضروری ہے اور اس سے ہماری تلاوت میں کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ رولز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور آج ہم اسے بہت آرام سے عالم حافظہ ربیہ فاطمہ سے سیکھیں گے اور پریکٹس کریں گے۔ آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ کامنٹ سیکشن میں کلاسز کے دوران ڈیورنگ کلاس اپنے آنسرز ہمیں دے دیا کریں، کیونکہ کامنٹس کو امام اثر اکیڈمی کی پوری ٹیم لائیو پڑھ رہی ہوتی ہے اور آپ کا ہر سوال اور ہر کامنٹ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ سو ناؤ انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں ود دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ Oh Allah, increase our knowledge and include us with the righteous inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کے انتہائی امپورٹنٹ لیسن میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم تجوید کے ریئلی امپورٹنٹ رولز، نون ساکنہ اور تنوین کے احکام یعنی اس کے رولز کو ٹیچ کرتے رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ رولز یعنی اقلاب اور ادغام کو ہم نے پریویس کلاسز میں پڑھا، جسے ہم کوئک ریویژن سے دے دیتے ہیں۔ اقلاب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی تنوین اور نون ساکنہ کے بعد با آ جائے تو اسے ہم میم کے ایڈیشن کے ساتھ نون کو اسکپ کر کے پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں اقلاب۔ اور ادغام کا مطلب ہے دو آوازوں کو ملا دینا، یعنی جب بھی یمون فیملی میں سے کوئی بھی لیٹر نون ساکنہ کے بعد یا تنوین کے بعد آتا ہے تو ہم نون کا آواز کو غنہ کرتے ہوئے اپنے پچھلے لیٹر کو فوراً یمون سے ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جلدی سے آپ مجھے خود بتاتے جائیں گے ان میں سے ادغام کون سا ہے اور اقلاب کون سا ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ کون سا ہے؟ یہ اقلاب ہے یا ادغام ہے؟ یس، یہ ہے اقلاب۔ آپ اپنے اپنے کامنٹس باکس میں اپنے جوابات کو لکھتے جائیے، انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گی۔ جنات وعیون، یہ اقلاب ہے یہ ادغام؟ یس، رائٹ یور آنسرز، یہ ہے ادغام۔ اس کے بعد ہے من بعدی۔ اب یہاں پہلے میں آپ کو ایک ہنٹ دوں گی پھر جواب پوچھوں گی۔ اکثر لوگ ادغام اور اقلاب کو مکس کر دیتے ہیں، پتہ تو ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہاں اقلاب بولیں یا ادغام بولیں۔ دیکھیں اقلاب کے اندر بھی با کا ساؤنڈ آ رہا ہے، اور اقلاب کے رول کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب نون ساکنہ کے بعد با آئے تو ہم میم ایڈ کرتے ہیں۔ تو جس کے اندر نون ساکنہ کے بعد با آتا ہے اسی رول کو ہم اقلاب کہتے ہیں، کیونکہ اقلاب کے اندر بھی با آتا ہے۔ ریئلی سمپل۔ تو اگر کسی کو نام یاد نہ رہے تو وہ یاد رکھے کہ اقلاب کے اندر بھی با آتا ہے اور اقلاب کے رول کے اندر نون ساکنہ کے بعد بھی
با آتا ہے. تو آنسر واز اقلاب. اوکے. مو بخیل ہے. کون بتائے گا کون سا رول ہے یہ؟ ادغام یا اقلاب؟ میم آ رہا ہے اور با. اقلاب کریکٹ آنسر. میں یقولو، یا پہ نون کو ہم غنہ کر رہے ہیں اور یا سے ملا رہے ہیں. کون سا رول ہے؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ ادغام. بیذوں بیہم، میم کو ایڈ کیا، نون کو اسکپ کیا. کون سا رول ہے؟ لکھ کے دکھائیے. 1 2. یس اقلاب ہے یہ. اب ہم جلدی سے پریکٹس کر لیتے ہیں کہ اگر قرآن میں ہمارے پاس اقلاب اور ادغام آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا 2 ورڈز ہمارے پاس اور بچے ہیں. وجوہ یومئذ، یہ کون سا لیٹر ہے؟ ادغام یا اقلاب؟ یس ادغام. امن، اقلاب اور ادغام. ونڈرفل کریکٹ آنسر. اب ہم جائیں گے قرآن میں. اگر ہمارے پاس ادغام آ جائے تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اب یہاں پہ اگر تو نہ ہوتا یا اسے سٹاپ کریں گے. نفع فریضۃ من اللہ، غنہ پراپر. کچھ لوگ بہت شارٹ سے غنہ کرتے ہیں، ادغام کرتے تو ہیں مگر سم بولتے ہوئے بہت کوانٹٹی کم رکھتے ہیں، تو اس کی کوانٹٹی بڑھائیں. فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما وصیتی. دیکھیں ادغام کیسے کر رہے ہیں؟ تی کو یا سے ملا کے. وصیتی یوصی بها او دین فإن لم يكن له ولد وورثه. اب کوئی ہم اقلاب کی پریکٹس کر دیتے ہیں ہماری آیات میں. جب اقلاب آیات میں آتا ہے تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. لیٹس پریکٹس. ٹھیک ہے ساتھ پڑھیں گے میرے انشاءاللہ. واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم، لیا بألسنتهم. اس کی کوانٹٹی کو برقرار رکھیں گے. ٹھیک ہے. میم آ رہا ہے یہاں پہ، آپ کو پتا ہے یہ اسپیشل کوئین میم ہے. اس میم کو ہم لپس کو مکمل جوڑ کے نہیں پڑھتے بلکہ لپس کو تھوڑا سا جدا کر کے پڑھتے ہیں. لیَّوْ بِأَلْسِنَتِهِمْ. اور یہاں پر ایک اور رول آ رہا ہے، اگر مجھے کوئی بتا دے گا تو وہ اسٹار اسٹوڈنٹ ہوگا. مسمعیوں، یہ کون سا رول ہے بھائی جو گرین گرین ہوا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں تنوین آ رہا ہے، اس کے بعد یمون فیملی میں سے کوئی لیٹر آ رہا ہے تو ہم نے نون کو اسکپ کیا اینڈ واو کو سلام کیا اینڈ ہم نے پڑھ دیا. ٹھیک ہے. نیچے آئیں گے. سیکنڈ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. امتوں، اب یہ غنہ تو آپ سب کو پتا ہے، غنہ نہ چھوڑا کریں. ٹھیک ہے یہ غنہ ہے. اب یہ ہے اقلاب. دیکھیں اقلاب کیا ہوتا ہے؟ تنوین کے بعد با آ گیا. تیوں بشہید. نیکسٹ آیا بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. جنبی. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ آگے پریکٹس کریں گے. اب آپ کی باری ہے. اب آپ نے مجھے اس میں سے لکھ کر بتانا کہ کون سا لیٹر ہے کہ جس کے اندر ہم ادغام یا اقلاب کر رہے ہیں. ربع مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بها او دین ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب مجھے بتائیں گے فرسٹ لائن میں کہاں پر اقلاب ہے اور کہاں پر ادغام ہے. رائٹ ان یور کامنٹس باکس. اور بالکل آیت کے اینڈ میں ایک عجیب سی چیز آ گئی جو کہ ہمارا آج کا لیسن ہے. نون کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نون ساکنہ اور تنوین کے بعد نیچے والی لائن میں جب بھی کوئی لیٹر آتا ہے کوئی نہ کوئی رول ضرور ہوتا ہے. یہ کون سا رول یہاں پر آیا ہے؟ لیٹس اسٹڈی دس. سو دیٹ از آور کرنٹ لیسن آف ٹوڈے. آج ہم پڑھنے والے ہیں ٹائپس آف ادغام. اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئی؟ ابھی تک تو میں نے کوئی ٹائپ آف ادغام نہیں بتائی تھی. جی ہاں، یہ خاموش فیملی ہے ادغام کی جو ابھی تک ہم سے چھپی ہوئی تھی اور اب ہمارے سامنے آ گئی ہے.
ادغام کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. پہلے اس نے نہیں بتایا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. پہلی ٹائپ تو ہماری بیسٹ فرینڈ ہے جو کہ یمون فیملی ہے, کہ ہم جس کا بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اور فوراً نون کے ساؤنڈ کو اسکپ کر کے اسے ہم فوراً سلام علیکم کر دیتے ہیں, رائٹ. تو یمون فیملی سے ہم پہلے سے ہی واقف ہیں کہ جب بھی یہ دیکھیں تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش انہوں ساکنہ کے بعد یمون فیملی آتی ہے تو ہم فوراً پچھلے لیٹر کو یمون سے ملا دیتے ہیں. مگر یہ کون سی فیملی ہے؟ ادغام نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں. اس کی تو ایک اور فیملی ہے جس فیملی میں اس کے صرف 2 ہی بچے ہیں جن کا نام ہے لام اور را. اب چونکہ لام اور را بھی اس کے بچے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوگا. خیال کیسے رکھیں گے؟ جب بھی تنوین اور نون ساکنہ کے بعد لام اور را آ جائے گا, لیٹس ہیو اے لک آن ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, جب بھی لسن کریں گے کیئرفلی, ٹھیک ہے, کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بہت مزے کی چیز ہے. جب بھی نون ساکنہ یا تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد فوراً لام اور را آ جائے گا نا, تو پھر ادغام کی وہ جو خاموش اور چھپی ہوئی فیملی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو نون ساکنہ کی آواز کو اس میں بھی اسکپ کریں گے جیسے ہم پہلے کر رہے تھے, کیونکہ یہ ہے تو ادغام کے ہی بچے ہیں نا بھائی. لیکن اس میں ایک کام یہ کریں گے کہ لام اور را سے اس میں بھی ملائیں گے مگر اس کے اندر غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب دوبارہ سے ہم اپنی پریکٹس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اس ایگزامپلز میں کیسے سمجھ رہے ہیں ادغام کی اس ٹائپ کو. ادغام کی 2 ٹائپس ہیں, ایک یمون فیملی کے ساتھ, ایک لام را فیملی کے ساتھ. دونوں میں بس ایک گیپ ہے اور ایک ڈفرنس ہے. ایک غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک وداؤٹ غنہ. اب آپ یہ چارٹ اگر دیکھیں جس میں میں نے ٹائپس آف ادغام لکھا ہوا ہے تو دیکھیں ود غنہ یعنی یمون, اوکے, اور وداؤٹ غنہ یعنی لام را. اس ہی کی فیملی ہیں مگر دیکھیں ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ڈفرنس تو ہوتا ہے نا. تو جو اس کے 4 بچے ہیں یمون, جب یہ آتے ہیں تو ہم نون کو اسکپ کرتے ہیں, اس سے مکس کرتے ہیں اور تیسرا سٹیپ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ آرام سے رہ کر جاتے ہیں, سکون سے جاتے ہیں. لیکن لام را کے اندر نون کو اسکپ کرتے ہیں, لام را کو ان کرتے ہیں مگر اس میں بالکل بھی غنہ نہیں کرتے. ادغام کی 2 ٹائپس ہوئی, ایک کوئی ود غنہ یعنی یمون فیملی اور ایک کوئی وداؤٹ غنہ جس فیملی کا نام ہے لام را. فیملی کے ممبرز ہیں لام را کہ جس کا نام ہے وداؤٹ غنہ فیملی. ٹھیک ہے, اب جلدی سے یہاں پر دیکھیں گے ایگزامپل. اب دیکھیں محمدن, یہاں پر تنوین آیا نہیں, یس اور نو؟ تنوین آیا. تنوین کے فوراً بعد ہمیں ادغام کا ایک بہت ہی اچھا پیارا سا بچہ را نظر آ گیا. سلام علیکم را. اوکے, ہم نے یہاں پر نون کی آواز کو اسکپ کیا, را کو ان کیا اور ان کو مکس کر دیا. محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, رسول اللہ, دون ایسے کر کے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, اور اگر وہ آتا تو میں کیا کرتی؟ غنہ کرتی, اسکپ کرتی, مکس کرتی اور غنہ کرتی. بٹ ہیئر نو غنہ. تو یہ ادغام کی وداؤٹ غنہ فیملی ہم بالکل بھی غنہ نہیں کرتے. نیکسٹ ہے من, نون ساکنہ ہے, اس کے بعد لام را. ادغام کی وداؤٹ غنہ کی فیملی میں سے کون آیا؟ را آیا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون کو اسکپ کیا, را کو سلام کیا اور مکس کر دیا. مر ربک. اوکے, آگے آیا رؤوفن. تنوین کے بعد ہم نے دیکھا را آ رہا ہے. سلام علیکم را, خدا حافظ نون, رؤوف الرحیم فر نو غنہ. دین عیشتن, تنوین کے ساؤنڈ کو دیکھا, آگے دیکھا کہ را آ رہا ہے جو کہ لام را کی فیملی میں سے, ادغام کی فیملی میں سے. نون کو اسکپ کیا, را کو پک کیا اور ملا دیا وداؤٹ غنہ. ریمبر وداؤٹ غنہ. عیشت راضیہ, عیشت راضیہ. ٹھیک ہے, اب آ گیا اس کا دوسرا بیٹا سلام علیکم لام. اوکے, وی ویلکم یو ان دی ادغام فیملی. اب یہاں پر بھی کوئک ایگزامپل دیکھیں گے. میں نے ڈیفینیشن میں بتا دیا تھا کہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد لام اینڈ را آئے. اوکے, اب را کی ایگزامپل ختم, لام کی ایگزامپلز آ گئی. نون ساکنہ, لام دکھا ہمیں, ہم نے لام کو سلام کیا, نون کو اسکپ کیا, لام کو پک کیا وداؤٹ غنہ. من لدنہ. اب یہاں پہ من لدنہ نہیں کرنا. اوکے, بہت سارے لوگ اس میں بھی غنہ کرنے لگ جاتے. ناٹ ایٹ آل. من لدنہ
اوکے. اور اگر آپ نے اس کو غنہ کر کے پڑھ دیا نا تو لوگ کہیں گے آپ کہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں بھائی, کس نے سکھا دیا آپ کو یہ؟ تو من لدنہ. اوکے, سب میرے ساتھ پڑھیں گے. اوکے, کل اللہ. اب دیکھیں آگے کیا آیا, تنوین آیا, اس کے بعد لام آیا. ہم نے نون کا جو لن کا ساؤنڈ تھا اس کے اندر سے نون کو اسکپ کیا, لام کو پک کیا اور مکس وداؤٹ غنہ. کل اللہ. نیکسٹ نون ساکنہ یا کن, نون ساکنہ, نون کو اسکپ کیا, لام کو پک کیا, یا کلہ. نیچے آ جائیں گے. اب آپ بتائیں گے رزقان میں تنوین آیا؟ یس. تنوین کے بعد کون آ رہا ہے؟ ہاں, ادغام کا دوسرا بیٹا لام آ رہا ہے. یہ کون سی ٹائم ہے, ود غنہ یا وداؤٹ غنہ؟ رائٹ ان یور کامنٹس باکس, ود اور وداؤٹ غنہ. یس, دس از وداؤٹ غنہ. نون کو اسکپ, لام کو پک, رزق لکم. آگے تنوین, نون کو اسکپ, لام کو پک, وداؤٹ غنہ. اف لکم. نیکسٹ نون کو اسکپ, لام کو پک, مکس وداؤٹ غنہ. من لبن, من لبن. ٹھیک ہے, انشاءاللہ لیسن کو بہت بہتر طور پر سمجھ گئے ہوں گے. نیکسٹ لیسن میں میں آپ کے ساتھ ابھی کلر کوٹڈ والا قرآن نہیں شیئر کروں گی بلکہ مختلف قرآن شیئر کروں گی. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایپ ڈیوائن پرل جس کو ہم پڑھتے ہیں, میں یہاں ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو مطلع کر دوں کہ وہاں پر قرآن میں تو کسی حد تک ان قواعد کو لکھا جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر دعاؤں میں بالکل نہیں لکھا جاتا. میں اسی اپلیکیشن سے آپ کو کچھ ایگزامپل شیئر کروں گی جس کے اندر نہ انہوں نے تشدید ڈالا ہوگا کچھ جگہ, نہ انہوں نے میم ڈالا ہوگا اقلاب پر, نہ انہوں نے ادغام کے اوپر پراپر سائنس ڈالے ہوں گے. اس وقت پھر آپ کا ایگزام ہوگا کہ آپ کس طرح سے ہمارے بتائے گئے لیسنس کو پک کرتے ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ عالمہ حافظہ ربیہ فاطمہ. انشاءاللہ یقیناً آپ کو آج کی کلاس ضرور پسند آئی ہوگی. اپنی فیڈ بیک ہمیں کامنٹس میں دینا نہیں بھولیں, اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں imamazharacademy@gmail.com with any questions, comments, suggestions or feedback. And for all announcements and updates, you can also join Imam Azhar Academy's Facebook page. انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی. آج کی تجوید القرآن کی کلاس سے اگر آپ نے کچھ حاصل کیا ہے تو امام اظہر اکیڈمی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ امام اظہر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ان کلاسز کو اپنے پیاروں تک, فیملی اینڈ فرینڈس تک ضرور پہنچائیے تاکہ اس کار خیر میں کچھ حد تک آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ بھی خدا سے اجر حاصل کر سکیں انشاءاللہ. Let's end our class with dua Imam Zamana, and inshallah we will all read together. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناز آ جائے سرحان مہدی, دم ناز آ جائے سرحان مہدی. یا مہدی